نہیں دیتا. سیلریڈ لوگوں نے 599 ارب روپے 499 ارب روپے ٹیکس جمع کرائے اور جاگیرداروں نے 4 یا 5 ارب روپے ٹیکس جمع کرائے, انکم ٹیکس. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک میں اشرافیہ کو نوازنے کا طریقہ کیا ہے. پھر یہی بڑے بڑے جاگیردار ہوتے ہیں جو کسانوں کا خون چوستے ہیں اور اپنی جاگیریں بھی بڑی کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پھر ان کی شوگر ملز بھی چلتی ہیں. یہی مافیا ہے جو پہلے شوگر ایکسپورٹ کرتا ہے اور پھر یہ شوگر امپورٹ کرتے ہیں, اور اس میں حکومتوں کی مرضی شامل ہوتی ہے. یہ نواز شریف صاحب جواب دیں نا کہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ تھی وہ بھی انہی کی گورنمنٹ تھی, وہ پی ڈی ایم 1 تھا, بلکہ پی ڈی ایم 2 تھا. پی ڈی ایم 1 تو وہ تھا جو ریجیم چینج کے بعد آیا, پھر پی ڈی ایم 2 تھا, پھر اب پی ڈی ایم 3 ہے. تو یہ ساری پارٹیاں بتائیں کہ جب گندم کی امپورٹ کی گئی تھی اور $1 بلین کا نقصان پاکستان کی معیشت کو اس وقت ہوا تھا جب ہمیں لالے پڑے ہوئے تھے پیسوں کے, تو اس وقت انکوائری کمیٹی بیٹھی تھی, اس نے کس کے خلاف کارروائی کی. پھر اس کے بعد جب یہ ایکسپورٹ کی آپ نے چینی تو کن گراؤنڈز پہ کی تھی, اور جب ایکسپورٹ کر دی تو اب امپورٹ کیوں کرنی پڑ رہی ہے. گنے کا ریٹ تو آپ کسان کو, عام کسان کو ٹھیک سے دیتے نہیں ہیں, اور چینی آپ ایکسپورٹ کرنے چلے جاتے ہیں اور پھر بحران پیدا کر کے امپورٹ کرتے ہیں, اس میں بھی کماتے ہیں, اس میں بھی کماتے ہیں. آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک ہی مافیا اس پورے ریکٹ میں ملے گا, اور یہ مافیا پاکستان پہ رول کرتا ہے, اور یہ اس کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. اقتدار جن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے ان سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں, اور اس طرح یہ معیشت کا پورا بیڑا غرق بھی کرتے ہیں اور عوام کا خون بھی چوستے ہیں. اس لیے یہ چینی کی جو پورا اسکینڈل ہے وہ بھی, اور گندم کا جو پرانا اسکینڈل ہو. پھر یہ بھی بتایا جائے کہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ جب ایک حکومت, صوبائی حکومت جس کا بجٹ پاکستان کے آدھے بجٹ کے برابر ہے, اس کی آبادی بھی پنجاب کی سب سے زیادہ ہے, اس کا زراعت کا انحصار بھی پنجاب پر ہے, اور پچھلے سال انہوں نے یہ کیا کہ ایک ریٹ طے کیا گندم کا 3900 روپے اور اس سے پھر گئے. جھوٹ بولا, دھوکہ دیا مریم نواز نے اور ان کی حکومت نے, اور اس کے نتیجے میں گندم کی کاشت کم ہو گئی. اتنا بحران پیدا ہوا کہ لوگوں نے کاشت کم کی, 30% سے زیادہ کپاس کی کاشت کم ہو گئی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے سب سے اہمیت رکھتی ہیں, اور ان کا جب آپ بیڑا غرق کریں گے تو یہی ہوگا کہ 6.5 سے ہماری جو زراعت میں گروتھ تھی ایک سال میں 0.54 پر آ گئی ہے. یعنی ایک ہی تو شعبہ تھا جس میں ہم گروتھ کر رہے تھے, ہم آگے بڑھ رہے تھے, اور اس کو ابھی بیڑا غرق نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی اس مشترکہ حکومت نے کر دیا ہے, اور جن جن لوگوں نے اس میں شمولیت اختیار کی ہوئی ہے. اور اس مرتبہ بھی کوئی ریٹ پراپر طے نہیں کیا گیا, آڑتیوں کے ذریعے سے ہینڈلنگ کرتے ہیں, مڈل مین بیچ میں ڈال دیے جاتے ہیں. چھوٹے کسانوں کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے, ان کی لاگت ان کی آمدنی سے بڑھ گئی ہے, اور بڑے بڑے لوگوں کو یہ سپورٹ فراہم کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں زرعی بحران پیدا ہو گیا ہے. اب یہ جو ٹریکٹر کی جو چھوٹی سی اسکیم نکال کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, اور یہ کسانوں کو قرضہ دینے کے نام پر بیوقوف بنا کر اشتہارات لگوائے جاتے ہیں, وہ اشتہار بھی ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے لگتے ہیں. ان کا کیا جا رہا ہے, ہم پیسے دیں, غریب آدمی ٹیکس دیتا ہے, ان ٹیکسوں سے اپنی تشہیر کرتے ہیں, یہ اپنی جو تصویریں لگاتے ہیں, یہ پورا اخبار ان کا ہوتا ہے, پورا الیکٹرانک میڈیا ان کا ہوتا ہے, بغیر کوئی کام کیے تشہیر ملتی رہے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے. اور ریلیف کا یہ عالم ہے کہ آپ زراعت کا شعبہ تباہ کر دیں, برباد کر دیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں. پالیسی چاہیے ہمیں, زرعی پالیسی کیا ہے آپ کی, جس کے نتیجے میں زراعت گرو کرے, جس کے نتیجے میں گندم میں ہم خود کفیل ہوں. فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے, یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے, جس میں گندم میں آپ کو لازمی سبسڈی دینی پڑتی ہے کسان کو, اور لازمی سبسڈی دینی پڑتی ہے عوام کو آٹے کی صورت میں, کیونکہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کہاں سے لینا ہے اور کہاں دینا ہے. یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے, جو انٹرنیشنلی جو یہ طے شدہ چیزیں ہیں, اسٹینڈرڈ ہیں یہ. لہذا زرعی شعبے کا بھی یہ حال ہے, اور صنعتوں میں بھی لوگ صنعت کار چلا رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ جب آپ ٹیکسز کے اس نظام کو ریوائز نہیں کریں گے اور ایف بی آر کو وہ طاقتیں فراہم کر دیں گے کہ وہ جہاں چاہیں گھس جائیں, جس کو چاہیں گرفتار کریں. اور ایف بی آر کا معاملہ یہ ہے کہ 25,000 سے زائد ملازمین اہداف اگر اپنے پورے نہیں کر رہے تو ان 25,000 ملازمین کو قوم پالے اور یہ کرپشن کریں, یہ 1300 1400 ارب روپے کی کرپشن میں ملوث ہوں, یہ اپنے اہداف پورے نہ کریں, یہ ملے ہوئے ہوں بڑے بڑے مافیات سے, اور ہم ان کے خرچے بھی پورے کریں, اور پھر اختیارات ان کے افسران کو وہ مل جائیں کہ جس کو چاہیں لوٹیں اور جس کو چاہیں آپ سزا دے دیں.
تو یہ کون سا انصاف کا طریقہ ہے؟ اس سے معیشت کیسے گرو کرے گی؟ اس سے اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ اس لیے اس پورے معیشت کے دائرے میں جو کچھ بھی اقدامات حکومت کے ہیں، سوائے جھوٹے اعداد و شمار کے، جب بات کریں گے کہیں گے معیشت ترقی کر رہی ہے. بھائی معیشت ترقی کر رہی ہے تو پیٹرول کی قیمت کم کیوں نہیں ہو رہی؟ بجلی کی قیمت کم کیوں نہیں ہو رہی؟ ابھی انہوں نے کہا اور بڑی بڑی خبریں لگوائیں کہ ایک اور خوشخبری عوام کو مل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بجلی پر سے ٹیکس کم ہو جائے گا. الیکٹرک جو ڈیوٹی ہے، وہی کون سی ڈیوٹی ہے؟ وہ ڈیوٹی تو لگائی صوبائی حکومتوں نے، تو وفاقی حکومت اعلان کیسے کر رہی ہے اور خبریں کیسے چلوا رہی ہے اتنی بڑی بڑی؟ یعنی صرف تاثر اور پرسپشن بنانے کے لیے جو انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، بس وہ کی جا رہی ہے. آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے مزید کتنی آئی پی پی سے بات کی؟ اگر ہم یہ دباؤ نہ ڈالتے، یہ دھرنے نہ دیتے، یہ احتجاج نہ کرتے، یہ مذاکرات نہ کرتے، یہ ایگریمنٹ نہ کرتے، تو یہ 7-8 روپے بھی جو آپ نے مختلف طریقوں سے بجلی کی قیمت کم کی، یہ بھی کم نہ ہوتی. یہ پریشر بھی نہ ہوتا، کیونکہ کسی پارٹی کو تو پاکستان میں عوامی ایشوز کے اوپر کوئی اس سے سروکار نہیں ہے ان لوگوں کو. اس لیے اگر آپ نے یہ کام کیا ہے تو یہ اس پر رکنا تو نہیں ہے. پاکستان میں جو بجلی کی اوسط پیداوار ہے، جو اوسط کاسٹ آتی ہے، وہ بہت منیمل، تھوڑی سی ہے. جو اگر آپ سارے مینز بنا لیں، اور جتنی ہماری بجلی کی ضرورت ہے، 43,000 میگا واٹ کی ہماری کیپیسٹی ہے یعنی بنانے کی، اور سب سے زیادہ جو پیک آورز یا پیک ڈیز ہوتے ہیں اس میں 30,000 میگا واٹ کی کنزمپشن ہے. 13,000 میگا واٹ تو پیک آورز میں. نارمل حالات میں ہم کم از کم 20-25 ہزار میگا واٹ کے پیسے ادا کرتی ہے قوم آئی پی پیز کے ان معاہدوں کی وجہ سے، جو بجلی بنتی نہیں ہے اس کے. تو ان کو کتنوں کو ریوائز کیا؟ مزید 100 کے قریب آئی پی پیز اب بھی ایسی ہیں جس میں خود حکومت کی آئی پی پیز بھی شامل ہیں اور ہماری فوجی اداروں کی آئی پی پیز بھی شامل ہیں، جن سے مزید بات ہونی چاہیے اور جس کے ذریعے سے پاکستان کی قوم کو ریلیف ملنا چاہیے. یہ تو ہمارے اپنے ہیں، پھر جب اپنے ٹھیک کریں گے تو باہر والوں سے بات ہوگی نا. تو ابھی بھی آئی پی پیز کے میدان میں جتنا بڑا اسکوپ موجود ہے کہ آپ ان سے ری نیگوشیٹ کر کے، اور جو معاہدے بالکل ناجائز طریقے سے کیے گئے ہیں، جھوٹ بول کر کیے گئے ہیں، وہ کیپیسٹی نہیں ہے جس کیپیسٹی کے اوپر وہ معاہدہ کر دیا گیا ہے، تو ان کو تو اس کا تو فارنزک آڈٹ ہوگا تو پتہ چل جائے گا قوم کو کہ کس کس نے اور کس کس پارٹی نے پاکستان کی قوم کے ساتھ یہ مذاق کیا ہے. لہذا اب بھی بجلی کی قیمت میں جو ٹیرف ہے اس میں کمی ہونی چاہیے، اور یہ ٹیکسز اس میں سے ختم ہونے چاہیے. یہ جھوٹے اعلانات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ اقدامات سے مسئلہ حل ہوگا. اسی طرح سے ہم جب مزید بھی اپنی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، میں اس پر ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستانی قوم کے مشکل وقت آیا اور بھارت نے حملہ کیا تو پوری قوم نے حکومت کا ساتھ دیا اپنے اختلافات بھلا کر، اور اس میں جماعت اسلامی نے بہت بنیادی کردار ادا کیا، اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا اور پاکستان کے بارے میں پوری دنیا میں پرسپشن بہتر ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ملک پر انعام ہے اور اس کے لیے قربانیاں دینے والوں کے خون کا ثمر ہے